المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام: اوصيكم عباد الله بتقوى الله فانها خير ما توصي العباد وخير عواقب امور عند الله. معزز مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد آپ تمام افزائے گرامی کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ نماز جمعہ جو ہم مغربوں کے لیے حج کا مقام کرتا ہے، جس میں دونوں خطبوں میں تقوی الہی کی طرف دعوت دینے کا حکم ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ بندگان تقوی الہی اختیار کر، کیونکہ یہی چیز ہے سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہی تقوی الہی ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر لأنها لو بقيت بعدل أو بقي عليها عدل لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالقضاء وأرضى بالقصاص، ولكن الله خلق الدنيا للفناء وأهلها للفناء، فجليلها ظالم ونعيمها مصمحل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے ایک خطبے کا جملہ ہے جس میں 3 بار تقوی الہی کا ذکر ہوا۔ ایک بندگان تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی الہی سے مراد کیا ہے؟ تقوی الہی سے مراد یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی کوئی اور اجنبی کوئی معروف ہے نہیں کہ جو آپ آزما نہ سکے۔ واجبات پر عمل کرنا، محرمات کو ترک کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب ہم میں سے کون نہیں جانتا غیبت کرنا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، کسی کے خلاف کوئی بات کرنا حرام ہے، لیکن ہم کر بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اب ہم کسی بزرگ ہستی کے پاس ہونا، ہم جانتے ہیں اسے کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو یہ خود معصوم کا بھی فرمان ہے۔ آیت اللہ کا حج کرنا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں ہمیں کچھ نصیحت کریں، کیونکہ جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو چیز تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں بتا دے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر، اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، ذرا ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا خراب ہوئی ہے، اور اگر یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنا ہوتی یا اس کے اوپر کوئی باقی رہنا ہوتا تو انبیاء الہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کیوں حقدار ہے؟ لوگ بقی عالم ہو بقی علیہا عمل لکانت الانبیاء حق بالبقاء واولی بالقضاء وأهلها، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ امتحانات میں نمبر جو ہے انبیاء الہی نے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی امتحان ہوا ان میں سب سے زیادہ نمبر انہوں نے لیے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ مشہور ہے، جب آتش نمرود میں ڈال رہا ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا مدد کی ضرورت ہے لیکن کچھ سے نہیں، میں اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ اور 90 سال کی عمر میں آپ کو اولاد ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 90 سال میں، اور اکلوتا بیٹا ہے، اور امتحان اس طرح سے پروردگار کی طرف سے خواب میں دکھا رہا ہے کہ آپ اس بچے کے اکلوتے بچے کے گردن معذوری کریں۔ باپ بیٹا دونوں نے قبول کیا، تو کتنے امتحانات انہوں نے دیے۔ تو فرماتے ہیں یہ دنیا یہ اگر کسی کے لیے اگر باقی رہنا ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن نہ یہ دنیا انبیاء کے لیے باقی رہی اور نہ انبیاء اس دنیا کے اوپر باقی رہی، لہٰذا اس کی جدید چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے والی، تازی چیزیں وہ مان پڑ جانے والی۔ کتنے حسین چہرے، وہ مٹی میں جو ہے سب سے پہلے جو انسان کے عقل ہے جو سب سے پہلے خراب ہو جائے گی، جسے آپ دن میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کبھی لیکس صابن سے، کبھی شیمپو سے، کبھی تیل سے، کبھی زیتون کے تیل سے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، یہی چیز سب سے پہلے جو ہے خراب ہونے والی۔ تو اس دنیا کی نئی چیزیں بھی سب مان پڑ جانے والی، اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، لہٰذا اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں سے کیا چیز آتی ہے، یہ مال دنیا بھی نہیں رہنے میں اولاد دی، اس لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا
کوئی بیماری لگ جائے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر روح کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. اگر انسان کی حقیقت وہی روح ہے، روح انسان ہے جو اس کی حقیقت ہے. یہ بدن کو ختم ہوتا ہے. یہ ایک سوالی کی مانند ہے جو روح کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں مل جائے. اصل حقیقت انسان کی وہی روح ہے. اگر روح بیمار ہو جائے اور روح بیماری کی شکل میں اگر اس دنیا میں پہنچ جائے تو اس وقت انسان کے لیے بہت اثردار ہوگا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی کرو. مومن کو ہر لمحہ وہ سوچنا چاہیے میں کہاں خرچ کر رہا ہوں. اور ہماری عمر تقریباً 20 چل رہی سے اوپر. اگر آپ ہم کیا احساس کرتے ہیں ہماری زندگی کو 40 50 60 سال کی زندگی کو ایسا لگا جیسا آپ لوگوں نے دیکھا عمر دراز مان کے آئے جاتی دو ہاتھ جو کٹ گئے تو انتظار ختم ہو گئی. لیکن اگر یہی ختم ہونے والی دنیا امیر کوئی کبھی دنیا کی اس طرح مذمت فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا کی حیثیت میرے سامنے اس خنزیر کے انتریو سے بھی میرے پاس بس ہے جو کسی شخص میں مریض بیمار کے ہاتھ میں ہو. لیکن کبھی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جنت کی قیمت ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا کو اگر آپ اور ہم نے حضرت قرار دیا تو وہ دنیا جو ہے مضمون ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. اگر دنیا کو آپ ہم نے حضرت قرار دیا لیکن اگر اس کو وسیلہ قرار دیا تو یہی بہترین چیز ہے. تو قیامت میں ہمیں کیا ملے جو کچھ اگر آپ نے اس دنیا میں آپ نے کچھ کمایا ہے کچھ محنت کی ہے زحمت کی ہے تو ادھر کچھ ملے گا. لیکن اگر دنیا میں ہم بہتر ہے تو ہم کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا. دھیان رکھنا کہ یہ دنیا جنت کی قیمت ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آپ ہر امتحان دے رہے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا خرچہ نہیں کرے. جس طرح ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے اگر آپ کو کام دیا جاتا ہے تو 3 گھنٹے جب ختم ہو جاتے ہیں پیپر چھین لیتے ہیں. اور اگر آپ کو سوال میں یاد ہو جواب یاد ہو جانا ہو آپ نے لکھنے میں کوتاہی کی یا آپ نے دیر کی اب وہاں پر آپ کو اتنا وقت نہیں دیا جائے گا. یہی مثال ہے ہماری. آپ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو صحیح راستے پر خرچ کریں. 60 سال اگر آپ کو زندگی ملی الحمدللہ 100 سال اگر آپ کو مل بھی جائے لیکن اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور محرمات سے دوری میں جو ہے اس زندگی کو صرف کریں تو انشاءاللہ اس وقت ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ فرماتے کہ یہ دنیا کسی کے لیے نہ باقی رہے گی اور نہ اس دنیا پر کوئی باقی رہے گا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی تیرے نہیں. مولا نحن بلاغہ میں فرمانے میں کہ آگے عبارت میں پڑھنے ٹائم دینا نہیں ہے وہ بہت مختصر سے ترجمہ سنا کے انشاءاللہ آپ کو زحمت تمام کروں گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مال دولت تمہارے لیے نہیں نہ تم مال دولت کے لیے. دنیا میں سے مال دولت میں سے کیا ملا ہے آپ ہمیں وہی 2 گز کفن. جتنا بھی آپ سب کے پاس مال دولت ہو 2 گز کفن اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. کوئی آج تک کسی نے سنا کہ کوئی کفن میں جیب بنا کر پیسے لے گئے. بلکہ ایک دانشمند نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ جا کر کوئی صحیح سے ایک اجازت نامہ لے کر آؤ کیا کہ مجھے کفن میں ایک جوراب کی جو ہے نا پہنانے کی اجازت دی جائے. کفن کے ساتھ مجھے ایک جوراب بھی پہنانا. تو بچے سادگی نے گئے جا کر مشتری سے سوال کیا اور یہ اپنے باپ کا مطالبہ پوری کرنے کی اجازت دی. واپس آ گئے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا مشتری ایک تو نہیں ہے دوسرے مشتری کے پاس جاؤ. تو انہوں نے بھی اجازت نہیں تیسرے کے پاس جاؤ تیسرے نے بھی اجازت نہیں واپس آ گئے. تو آپ اس دانشمند انسان نے کہا میرے پر مجھے بھی پتا تھا کہ کوئی مشتری جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے گا. یہ تو مجھے بھی معلوم تھا لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا مال دولت یا بینک بیلنس یا ایکڑوں کے حساب سے زمینیں جو میرے پاس جو رقبے میرے پاس موجود ہے یہ تمام ہونے کے باوجود بھی 10 روپے کا شاید 2-3 روپے کا روپے بازار میں جاتا 2-3 روپے میرے جوراب ہوتا تھا 3 روپے کا جوراب پہنا وہ پہننے کی مجھے اجازت نہیں ملی. میرے پاس ایسا نہ ہو یہ مال دولت تمہارے ہاتھ میں جائے اور تم اتنی مال دولت کے آپس میں دست غریبان ہو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی طرح تم نے بھی چھوڑ کے جانا ہے. تو فرماتا ہے کہ مال دنیا میں سے صرف وہی 2 گز کمانے ہیں. وہ اگر آپ ہمارے پاس نہ ہو تو باقی مومنین کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ کو کفن پہنا کے آپ کو دفن کریں. اس لیے سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ جب میری تشییع جنازہ ہو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کر میری تشییع جنازہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی وہ یہ کہنا چاہتا ہے دیکھو لوگوں میں نے پوری دنیا پر حکومت کی لیکن جاتے وقت ساری ہاتھ جا رہا. یہ دنیا کے معنی نہیں رہتا ہے. لیکن مومن جو ذہن ہے مومن جو ہوشیار ہے وہ اسی مال دنیا کو آخرت کے لیے لے جا سکتا ہے.
نیت کر کے آپ اپنی خود اپنی فکر خود کریں، نہیں کہ آپ بات کریں میرے اولاد میرے نام پر کچھ ستا تھے تو مجھے مل جائے، نہیں کیا معلومات کی اولاد آپ ہماری اولاد آپ ہماری کوئی یاد کرے یا نہ کرے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا بندوبست کر کے جائے۔ شہید کا ایک قصہ مجھے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مومن کو آپ نے خواب میں دیکھا، مومن کو جو عالم ارواح میں ہر کوئی علماء ہے، کوئی وہاں ہر کوئی پریشان، ایک شخص آرام سے کہہ رہا ہے، آپ نے اس سے سوال کیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ ورثہ غریب کے نام صدقہ خیرات کا جمعہ کو دیتے تو فرشتے پہ مخصوص مقامات پر لا کے رکھ دیتے، ان کو لینے کے لیے لوگ بیچے ہیں، کیوں خالی ہاتھ رہا وہاں پہ بھوکے ہیں، جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا خون پسینہ کر کے وہ سب چھوڑ کے بیٹھے، اب تک خالی ہاتھ پہنچ گئے، تو وہ ان کو لینے کے لیے ابھی کا رستہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا کوئی وارث نہیں؟ ہاں میرا وارث ہے، میری اولاد ہے، لیکن میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میرے نام پر کچھ دے یا کچھ نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دے کر آیا ہوں، میرے ذات خود تیار کرتا ہے، اب میرے اولاد میرے نام پر کچھ دے یا نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں سے دے کر جاتا ہے اس کی عظمت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے صحابی نے یہ وصیت کی ہوئی ہے اور جو ایک کمرہ بھرا ہوا کھجور ہے اسے رسول اللہ نے دست مبارک سے تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد آخر میں چٹائی کے نیچے سے ایک دانہ جو فرش ہو کر نکلا، تو آپ نے اسے ایک دانے کو اٹھا کر سمجھا دے کو اگر یہ اپنے ہاتھ سے ایک دانہ فرما کر دے کر جاتا تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کے دست مبارک سے تقسیم کے اس ایک کمرہ بھر کے جو ہوتا ہے اس سے زیادہ اس ایک دانے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی فکر کا یاد ہو، آپ کے آسمان میں کوئی فکر نہیں کرے گا، صرف مومن اپنی فکر کرنے جائے، نہیں آپ اور ہم کسی اور کے اوپر ضرور بھی کرنا چاہے، سب اپنے محمد اس لیے قیامت میری یوم کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے، حسرت کا نہیں، حسرت بہت کریں گے وہاں پر، کون؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حسرت کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک عاملین ہے اور ایک ایماندار مومنی ہے۔ عاملین کیوں حسرت کرے گا؟ عاملین جو گلے بھاگ بھاگ کر یا ذاکرین محترم علماء عالم گلے بھاگ بھاگ کر دوسروں کو اللہ سے عطا کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے علامہ صاحب مومنین دیکھ رہے ہوں گے، علامہ صاحب نیچے جا رہے ہیں جہنم میں اور مومنین صراط المستقیم پار کر رہے ہیں، تو جب ان سے کہا جائے گا علامہ صاحب آپ کو کیا ہو، تو وہ کہے گا افسوس میں بس صرف تمہیں بتاتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا، تو وہ مومنین کہے گا ہم آپ کی باتیں سن کر جنت جا رہے ہیں، تو اس سے کہ وہ بھی عذاب ہو یہی حاصل کیا کم ہے۔ اسی طرح مال دولت والے انسان بھی وہ بھی یہی حاصل کرے گا، کیونکہ مولا کا فرمان ہے، وہ کیوں حاصل کرے گا؟ رجل نسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثه رجل فانفقه فی طاعت اللہ، مولا نے کا فرمان، وہ شخص حسرت کرے گا جو جس نے مال دولت کو جمع کیا، نہ حلال دے گا، نہ خمس کا حساب، نہ زکات کا حساب، نہ ماں بہنوں کا حساب، کچھ بھی نہیں، بس جمع کیا، وہ ریشن کے کیڑے کی طرح، اس کا کام کیا وہ اپنے لیے داغ بنا دے گا، آگے میں اسی میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے جمع کیا، مال دولت جمع کیا، لیکن حق حلال نہیں دے گا، اب وہی مال وہ اس دنیا میں رکھ جاتے ہیں اور اس کی اولاد آ کر اس مال کو صحیح راستے میں غلط کرتے ہیں، وہ اسی مال کے ذریعے وہ جنت جا رہے ہوں گے اور یہ پھر اسی مال کی وجہ سے جل رہا ہوگا، اس وقت میں وہ حسرت کرے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں اس دنیا میں حسرت کی زندگی سے بچنے کے لیے جو آپ ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، اس لیے فرماتے ہیں ہم جمشو بزحمت دنیا بس بس لمرا بزحمت میں آلہ بس بس صرف مال دولت جمع کرنے میں نہ رکھا، جمع کرو مال دولت کو جمع کرنے سے آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو کسی نے کہا مولا ہم مال دولت سے ہمیں محبت بھی ہے، ہمیں بہت محبت ہے، مال دولت سے کیا کرو گے؟ مال دولت کہیں گے اسی سے ہم اپنے بال بچوں کو پالیں گے، اپنا پیٹ پالیں گے، اپنے بھائی بہنوں کو پالیں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کا خرچ کریں گے، ہر چوٹے پر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہے دنیا داری نہیں بلکہ ہے آخرت داری۔ مال دولت جمع کرنے سے آپ کو نہیں ہوگا، لیکن مال دولت کو اگر آپ نے حلف کرا دیا سمجھ لو ہم خراب ہو گئے۔ اس لیے مولا نحن الولاء میں فرماتے ہیں دنیا کالنزار، دنیا ایندھن کی مان ہے، اگر من انصر بها بصرته وابصر الیها اعمله، جو شخص اس ایندھن کی طرف دیکھے اس ایندھن سے اندھا کر دے گے، لیکن اس ایندھن کے ذریعے اگر دیکھنا چاہے اسے باقی باقی چیزیں پھر اسے دکھائی دے گی، تو دنیا کی مال دولت کرے سبب پڑے محمد اس لیے مولا
اہل حقوق سے آپ مخاطب ہو کر بتاتے ہیں یا حضرت یا معیشہ یا حضرت یا اے تنگ داری قبروں میں سونے والوں ان پر ہمارا سلام. اے مسیح و علی بانگلوں کو چھوڑ کر مٹی کے اور پتھر کے تکیہ لگا کر کیڑے مکوڑے کے گھر کو اپنا گھر بسانے والوں تم پر ہمارا سلام. وہاں کی حالات کچھ تم ہمیں بتائے, یہاں کی حالات ہم لوگ تمہیں بتاتے ہیں. یہاں کی حالات یہ ہے وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ وَأَمَّا الدُّوَلُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ ذُبِحَتْ. جو کچھ تم نے خون پسینہ کر کے جمع کیا تھا وہ اب بزرگوں نے تقسیم کیا ہے, بلکہ تقسیم کرنے میں تمہارے وارث اس قدر آپس میں لڑ رہے تھے جس طرح کتے کو لا کے اوپر آپس میں کھینچتانی میں لڑتے ہیں. تقسیم ہو گئے جو کچھ تم نے جمع کیا, اور جو کچھ تم نے بنگلے بنائے تھے پتہ نہیں کیا کیا ڈیکوریشن اس میں یہ ہونا چاہیے, فلاں کلر یہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے تم نے بنایا تھا. اس میں دوسرے لوگ آگ سے بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں, تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں. جو تم نے بنایا تھا یہاں پر بسایا تھا دوسرے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے, اور تمہاری بیویاں دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. یہاں کی حالت ہے وہاں کی حالت تمہارے بتا. تو آپ نے پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو اگر ان میں سے کسی کو اجازت ملتی کہ ہمارے باتوں کا جواب دے تو سب یہی کہتے ہیں تنظر والو فرندہ خیر زیادہ تقویٰ الہی اختیار کرو, یہی بہترین ظاہرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.